محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء پر، افضل البشر سید البشر، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور مقام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ راضی ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے، جن کو اللہ نے چنا اور ایسی فضیلت سے نوازا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کی جماعت پہ اللہ اتنا راضی ہے اور اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کے بعد آنے والا کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے اصحاب کی ایک مٹھ جو کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کا ہر عمل قبول کر لیا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جب اس حدیث پہ غور کرتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والا بھی مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ پہ ایمان لانے والا، یہ بھی مسلمان، حضور کے امتی، حضور کے اصحاب، آخر ان کے مقام کو اللہ نے اتنا بلند کیوں کیا ہے کہ ان تک ہم پہنچ نہیں سکتے؟ کہتے جب میں اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اس طرح سمجھ آتی ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی امتی کیا نیکیاں کرے، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صدقہ کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جو عمل بھی کرے گا وہ اس تک ان کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی؟ صحابہ نے۔ اس تک قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ تو یہ امتی جتنی نیکیاں کماتا جائے گا، ان تک دین پہنچانے والوں کی نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ جتنا اوپر جاتا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب اتنے اوپر جاتے جائیں گے، یعنی کوئی بندہ ان کو پہنچ سکتا ہی نہیں۔ اور ان میں بھی اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی، کسی ایک صحابی کو دوسرے پر۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی جب میں فضیلتوں کو پڑھتا ہوں کہ کس صحابی کے لیے کتنی فضیلتیں اور کس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کے لیے کتنی احادیث آئی ہیں، تو کہتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کے لیے اتنی فضیلتیں نہیں آئیں جتنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، پہلی فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایمان لانے کی باری آئی تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول من اسلم علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جو مسلمان ہوا تھا بچوں میں سے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور علی بن ابی طالب کا یہ اعزاز بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی نا مبالغے والی، مشرکین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج کیا اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ نے یہ سبق دیا
کہ حضور ان کو چیلنج کرو اور کہو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم آؤ تیاری کر کے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، تم خود آؤ اور میں محمد تمہارے مقابلے میں خود آتا ہوں۔ اور آ کے مبالغہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضور کو کہا نا کہ مشرکین کو چیلنج کرو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمۃ و حسنا و حسینا، ان چاروں کو بلا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کو لے کے آتا ہوں، اور اب آئے مقابلے میں جس نے آنا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنے گھر والوں میں سے شمار کرتے تھے، داماد گھر والوں میں سے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اسے گھر کا فرد شمار نہیں کیا جاتا، اس کا گھر اگلا گھر ہوتا ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں انہوں نے پرورش پائی، بچپن میں مسلمان ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیدنا علی کی تربیت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا کے بیٹے اور حضرت رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ کی تربیت سے اتنے مطمئن، ان کی فطرت اور ان کی عادات سے اتنے مطمئن کہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کر، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل اور ان کے گھرانے کے وہ فضائل کہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے والد سیدنا علی رضی اللہ، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کے خامد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ کے گئے، مدینہ میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ حضور جنگوں کے موقع پہ پیچھے کسی نہ کسی ذمہ دار شخص کو چھوڑ کے جاتے تھے۔ بسا اوقات عبداللہ ابن ام مکتوم کو چھوڑ گئے، وہ نابینا صحابی تھے، جنگ پہ نہ جا سکتے، کسی موقع پہ کسی صحابی کو چھوڑ کے گئے۔ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو چھوڑ کے جانے لگے تو سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کے نبی تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں جنگجو ہوں، لڑنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگ کے لیے شوق اور جذبہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی موقع پہ اکیلا چھوڑنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اور تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی تاریخی بات کی، فرمایا اما ترضا، اے علی تو راضی نہیں ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے تو ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ اعتماد ہارون پہ تھا۔ میں ویسے تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ بات اور یہ حدیث بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا کہ علی تجھے یہ پسند نہیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو جائے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ امت مسلمہ میں ایسے گروہ آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ اصل نبی تو علی تھے۔ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام راستہ بھول گئے،
چاچے کے بیٹے کی طرف جانا تھا، طائے کے گھر چلے. ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک عقیدے کا مسئلہ درست کر دیا. غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن ایک فرق ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کل کو کوئی یہ نہ آ کے کہہ دے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی محبت ایک مثالی محبت. سیدنا سہل بن سعد کہتے ہیں کہ علی سب سے زیادہ یہ پسند کیا کرتے تھے کہ انہیں ابو تراب کہا جائے. کنیتیں اور بھی تھی ابو الحسن، لیکن وہ پسند کیا کرتے تھے کہ انہیں ابو تراب کہا جائے. کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ آپ بڑا خوش ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی ابو تراب کہتا ہے. تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے، سیدہ فاطمہ کے گھر، اور آ کے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ اکیلی ہیں، علی گھر میں موجود نہیں. اور سیدنا علی کی موجودگی میں حضرت رسول اللہ گھر میں آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام آئے اور سیدہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بیٹھ گئے اور محبت برا انداز. جب دیکھا کہ فاطمہ اکیلی گھر میں ہے، علی موجود نہیں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی میرے ساتھ جھگڑا ہوا اور گھر سے نکل گئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلے حضرت علی کے پیچھے، اور جا کے تلاش کرتے کرتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے صحن میں ملے، مٹی کے اوپر بغیر کسی کپڑے کے ویسے ہی لیٹے ہوئے، اور خود جو لباس پہنا ہے وہ ہٹ گیا اور جسم کو مٹی لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کے بیٹھ گئے. بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ مٹی صاف کرنا شروع، اور ایک ہاتھ سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اجلس یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کے بیٹھ، میں تیرے پاس آیا ہوں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اگر کبھی بیٹی کا اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، جو کہ ایک طبیعی چیز ہے، تو آپ نے بیٹی کی محبت میں فوراً جذباتی ہو کے اپنے داماد کو برا بھلا کہنا نہیں شروع کرنا، بلکہ محبت کے ساتھ جا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ علی کی طبیعت کیسی ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں اور جا کے اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی صاف کرنا شروع کی. بعض روایات میں یہ تفصیل موجود نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقارت کے ساتھ کہا یا غصے کے ساتھ کہا کہ اے مٹی والے کھڑے ہو جا. لیکن اصل جو روایت آپ کے سامنے بخاری سے پیش کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی محبت برا انداز تھا. جا کے اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی صاف کی اور فرمایا اجلس ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کے بیٹھ جا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت علی کے ساتھ یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ حضرت علی بھی حضرت رسول اللہ کے ساتھ اتنی ہی محبت کیا کرتے تھے. اور یہ محبت کا سرٹیفکیٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ نے دیا. غزوہ خیبر کے موقع سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر پر حملے ہوئے بار بار اور خیبر فتح نہیں ہوا، تو نبی علیہ السلام نے ایک اعلان کیا. آپ نے فرمایا لا اعطین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدی، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کے حکم کے ساتھ فتح کر لے گا. پہلی بات یہ. اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ عام بندہ نہیں ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ محبت کرنے والا. یہ دوسرا اعزاز کہ کل فتح بھی ہوگی اور جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں جائے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. اور اس بندے کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے.
یعنی خود بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی طمع اور لالچ نہیں ہوا عمارت کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں عمارت کا شوق کبھی دل میں آیا ہی نہیں، لیکن جب یہ اعزاز سنا تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ شاید مجھے ہی کل جھنڈا مل جائے، کیونکہ ٹائٹل بہت بڑا ہے، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اور جب صبح ہوئی سارے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کہ کس کو یہ اعزاز ملتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے، اسے بلا کے لے کے۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ اپنے خیمے میں موجود ہیں، ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، بیماری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی ہے لے کے آؤ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن سیدنا علی کی آنکھوں میں لگایا اور سیدنا علی کے لیے دعا کی اور جھنڈا دیا، اور جھنڈا پکڑا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب لڑ کے دکھا دے، اور حضرت علی کہتے یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، اے اللہ کے رسول میں تب تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ مسلمان نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انفذ علی رسلک، ہاتھوں ہولا رکھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ نصیحت کی علی زیادہ نقصان نہیں پہنچانا، اور علی ان کو قتل کرنا مارنا مقصد نہیں ہے، فرمایا تیرے ہاتھ پہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی اللہ کے فضل سے اور نبی علیہ السلام کی دعا سے جہاد شروع کیا، یہاں تک کہ خیبر کو فتح کر۔ اور خیبر کے موقع پہ ایک تو مسلمانوں کو فتح ملی، اور دوسرا مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ علی اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی اتنا مضبوط تعلق ہے علی کا میرے ساتھ۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد ہر مومن کا ولی، ہر مومن کا دوست وہ علی ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہاذا منی وانا منہ وہذا منی وانا منہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اور اس واقعے کو کہ علی ہر مومن کا ولی ہے سمجھنے کے لیے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور غدیر خم کے موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتظامات کیے گئے بیٹھنے کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تازہ تازہ آیات اتری تھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے لیے سب سے عزیز وہ ان کا نبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو گواہ بنایا اور فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں، تمہارا دوست ہوں؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول گواہی دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی لی، انہوں نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جیسے میں مسلمانوں کی جانوں کو عزیز ہوں، مسلمانوں کے لیے میں عزیز ہوں ان کی جان سے بھی زیادہ، ویسے ہی میرے بعد علی عزیز ہونا چاہیے ان کی جان سے بھی زیادہ۔ اور یہ جو اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کے نام کیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کو ذرا سمجھ لیں تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اس کا ناجائز استعمال بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں، علی مولا کے نعرے لگا کے۔ لفظ مولا کے الرحیق المختوم میں تقریباً 18 معنی جات موجود ہیں لفظ مولا کے، جس میں سے مولا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا احد میں ہوا تھا جب مشرکین نے نعرے لگائے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہا تھا جواب دو اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، مشرکو تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں۔ اور مولا بمانا دوست بھی آتا ہے، مولا بمانا غلام بھی آتا ہے، مولا بمانا آقا بھی آتا ہے، مولا بمانا آزاد کردہ غلام بھی آتا ہے، دیگر معنی۔ اب یہاں مولا کا کیا معنی ہے یہ سمجھنا پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب جو تو اللہ کے نبی کو بھی اپنا مولا سمجھتا ہوگا اور ساتھ میں حضرت علی کو سمجھتا ہوگا، اس کے بارے میں آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح معنی میں سمجھ رہا ہے، کیونکہ حضور نے پہلے یہ کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا علی مولا کہنے والوں نے کبھی مولا محمد کہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو مولا محمد؟ مولا علی ہی سنتے ہیں۔ یہاں سمجھ لیں دال میں کچھ کالا ہے۔ مولا اس معنی میں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی مانتے اور سمجھتے ہیں ہر مومن کا اللہ کے نبی پہلے نمبر پہ مولا، پھر حضرت علی مولا، لیکن مولا بمانا اللہ نہیں۔ اور یہ غالیوں نے ثابت کیا پہلے اپنے جھنڈوں پہ علی ولی اللہ، اور اس کے بعد ولی مٹا کے نعوذ باللہ علی اللہ بھی لکھا گیا، اور تاریخ گواہ آج تک ایسے گروہ موجود۔ تو جب مولا بمانا اللہ لکھا جائے پھر ہم مولا علی نہیں مانتے، اور مولا بمانا دوست، مولا بمانا خیر خواہ، مولا بمانا آقا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی درست ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے لیے بھی درست ہے، اور صرف حضرت علی کے لیے نہیں دیگر صحابہ کے لیے بھی درست ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کے لیے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے حضرت زید کو مخاطب کر کے کہا اے زید انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے۔ تو مولا بمانا دوست کسی بھی صحابی کو کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور حضور کے بعد حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مولا بمانا اللہ نعوذ باللہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی توحید ساری زندگی سکھلاتے رہے، یہی توحید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا پرچار کرتے رہے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی دعائیں۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے دعا کی اللہم عافیہ اللہم اشفیہ، اے اللہ علی کو شفا دے، اس کو عافیت دے، ہر بری چیز سے بچا لے۔ سیدنا علی کہتے ہیں جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی اس دن کے بعد میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یعنی حضرت علی کی شفا کے لیے دعا بھی حضرت رسول اللہ ہی کر رہے ہیں، اور سیدنا علی کی جب آنکھیں خراب ہو جائیں تو ان کی شفا کے لیے بھی اللہ کے نبی اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ شفا دے رہے ہیں۔